अच्छा, सोशल मीडिया पे तो ये खासी वायरल हुई थी। अच्छा सरदार साहब, एक बात और बताइएगा कि इसी से जुड़ी एक और बात है कि हम देखते हैं कि सिंगड़ा गाज़ियाबाद के बगल में, ये आता है पुंछ में, तहसील रावलाकोट। अब यहाँ वहाँ पे ना डिस्पेंसरी है, ना स्कूल है, ना कुछ, उन लोगों को खासी मुश्किल है। अभी एक लिंक रोड बन रही है, तो क्या वो उन लोगों का प्रोटेस्ट है कि हम लोगों को बाग में शामिल किया जाए? अगर नहीं भी शामिल होते हैं तो कुछ ऐसे ही हिकमत अमली की जाए कि उनको फैसिलिटीज़ मिलें। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सुकम एक जगह नहीं है, कई जगहों पे मौजूद है कि बाज़ इलाके सियासी एतबार से एक तरफ है, इलेक्शन के एतबार से एक तरफ है, इंतज़ामी एतबार से दूसरी तरफ है, थाना कचहरी और तरफ है, दूसरे हल्के के साथ है, और उनका खुशी गमी जामे मरकज़ ईद शबरात जो है वो दूसरी तरफ है। तो ये सिंगड़ा में भी है और कई जगहों पे, आज़ाद फील्ड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की कमी कमज़ोरी मौजूद है। तो इसको किसी वक्त अगर लोग चाहेंगे तो इसकी इस्लाह हो जाएगी। अगर लोगों की अक्सरियत ये चाहेगी तो उसे बाग के साथ शामिल कर दिया जाए तो बाग के साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, क्या लोकल इलेक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं, और अगर होंगे तो कितना अरसा लग सकता है? ये पब्लिक का सवाल है। देखिए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बहुत अहमियत के हामिल हैं। लोकल बॉडीज़ के बगैर हमारा निज़ामी नामुकम्मल है। ये जल्द अज जल्द होने चाहिए। अलबत्ता ये होंगे नए मर्दमशुमारी के बाद। इसलिए अगर नई मर्दमशुमारी के बाद हुए, इनमें 6, 8, 10 महीने, साल लग सकता है, लेकिन इलेक्शन मुझे होते हुए भी दिखाई देते हैं और होने चाहिए भी। हम जोर देते हैं इस बात पर कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा सरदार साहब, एक आखिरी बात, कुछ रोज़ पहले मैंने शेखुल हदीस मौलाना सलीम एजाज साहब का इंटरव्यू किया था, और उसमें जो औरतों के हक़ हैं उनके बारे में सवाल उठाया था। हुकूक़ वरासत में ख़ास करके हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग वरासत में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं, 60 साल के उस जोड़े की इबादत रायगाह चली जाती है जो बेटियों को वरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। कुरान भी अल्लाह का कहता है। तो मैं सारे लोगों से पूछता हूँ, और आप चूँकि रियासत का बड़ा कीमती सरमाया है, तो मुझे पता नहीं है, तो आपकी ज़रिए से मैसेज जाएगा। आपकी कितनी बेटियां हैं, और क्या आपने अपनी बेटियों को विरासत में हक दिया है? Welcome my channel. Like, subscribe and press the bell icon. जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बात मौलाना ने कही है, मौलाना नसीम एजाज साहब ने, शरई सूरत यही है। और हम तमाम लोग, मेरे समेत तमाम लोग जो हैं वो उसके पाबंद हैं। मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी जायदाद ही नहीं है और अभी जायदाद की कोई तकसीम भी नहीं हुई, लेकिन मैं इस बात के 100% न सिर्फ हक़ में हूँ, बल्कि इस बात के इस बात को आम करना चाहिए कि बेटियों का हक़ मार के, बेटियों का हक़ रो के तो आदमी किसी सूरत भी ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। और मौलाना नसीम एजाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा जो कहा कि लोगों को शरई मसाइल भी अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें अखलाकी मसले हैं, समाजी मसाइल हैं, और बच्चों का हक़ भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह इस्लाम ने मुकर्रर किया है बच्चों के हक़ के साथ साथ। अच्छा सरदार साहब, बिल्कुल आखिरी बात यह है कि 2022 एक ऐसा साल है जो आप इसमें पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन देख रहे हैं, या 2023? इलेक्शन पाकिस्तान में ये जो रस्साकशी है, इसमें हो सकता है जल्दी ना हो और अपने वक्त से भी ताख़ीर से हो जाए। इसलिए कि जब ये अदम इस्तेकाम पैदा होगा तो फिर एक नए निज़ाम की ख्वाहिश जन्म देगी। एक नए निज़ाम की ज़रूरत भी है, वैक्यूम इतना खला इतना है। और अगर नए निज़ाम की तलाश शुरू हुई, हो सकता है बीच में कौमी हुकूमत की तश्कील आ जाए, बीच में टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील आ जाए, बीच में अबूरी हुकूमत की तश्कील आ जाए, और ये मराहल लंबे हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस हो जाए, और इस तरह ये ताना बाना लंबा हो जाए और पाकिस्तान में नए निज़ाम की तलाश में कुछ वक्त लग जाए। इसलिए मैं बहुत जल्दी इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। अच्छा सरदार साहब, एक बिल्कुल आखिरी बात मुझे याद आ गई। पब्लिक में आपके बारे में तासर पाया जाता है कि बजाय अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम ख़ान से जब आपका कंपैरिजन किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि जब हम सरदार साहब के पास जाते थे, या कोई दुश्मन भी उनके पास जाता था, तो वो बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते थे, इवन के वो कभी इंतकामी सोच नहीं रखते थे। आपके बारे में लोग कहते हैं कि सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब इंतकामी आदमी हैं, और जायद अव्वल से कंपैरिजन करके कहते हैं कि सरदार साहब इसीलिए नाकाम है कि पब्लिक के साथ उनका रवैया सही नहीं होता है। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, गुजारिश तो ये है कि मुजाहिद अव्वल बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। मैं ये समझो मैं गलती कर ही नहीं सकता कि तारीख़ इतने बड़े आदमी के साथ जो कंपैरिजन है वो किया जाए। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि उनके बारे में ये तासुर
بالکل ٹھیک تھا، 100% درست تھا کہ وہ ان کے مزاج میں انتقام نہیں تھا۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو تاثر ہے، جب لوگوں کو کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ملتی تو کوئی آدمی تو ایسا ملے نا، یعنی آپ سمیت کوئی آدمی ایسا ہونا چاہیے جو کیمرے پر آ کر یہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، دانستہ طور پر کوئی زیادتی کی ہے، دانستہ طور پر کوئی پریشان کیا اس کو۔ حکومت میں ہم رہے ہیں، اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایسا آدمی سامنے مجھے دکھائی نہیں دیتا جو مجھے آئے اور آ کے کہے بیٹھے ہوئے کہ جی آپ نے میرے ساتھ دانستہ یہ زیادتی کی۔ لا علمی میں کوئی بات ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو۔ مجاہد اول جتنا عفو درگزر نہیں ہو سکتا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، مجاہد اول جتنی ٹالرنس نہیں ہو سکتی اتنی۔ نہیں، اس میں آپ کو روک رہا ہوں سر، کہہ رہے ہیں لوگ کہ مطلب جس طرح سے جن لوگوں کو میرٹ پہ اوپر آنا چاہیے تھا ان کو لایا نہیں گیا، مطلب اس لیے نہیں لایا گیا کہ شاید وہ لوگ آپ کے مخالف تھے، اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اس طرح سے پیش نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے سردار صاحب آتے تھے۔ ایسے ہے کہ آپ کو باہر کی خبر تو دیر ہوگی، آپ عمر کم ہے، دھیرکوٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھیرکوٹ میں یہ معلوم کریں کہ کئی لوگ ایسے ملازمتوں میں ہیں کہ جو لوگ میرے ہاتھ سے بھرتی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ 90s میں نے 500-600 نوجوان بھرتی کیے تھے، اس میں ذرا دھیرکوٹ میں جا کے معلوم کریں، میرے لیے اچھا نہیں لگتا کہ اب گناہ وہ لازم اور نیکی پر بات کرنے والی بات ہے، ان کے نام لوں، لیکن ذرا دھیرکوٹ میں معلوم کریں کہ کیا میرے اپنے 16-17 میں ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے لوگ موجود ہیں آج تک بھی نوکری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو ملیں، مختلف جماعتوں کے ملیں، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دانستہ ہم نے میرٹ، سیاست میں میرٹ یہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے نیکی اور اچھائی اور طرح کی بات ہے، سیاست میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ جماعتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں، نون لیگ میں ہیں، کسی اور جماعت میں، تحریک انصاف میں، مسلم کانفرنس میں، وہاں کام کرتے ہیں تو آپ کی صلاحیتوں کا موقع ملتا ہے، آپ کی صلاحیت نظر آتی ہے، اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ۔ مسلم کانفرنس کے اندر تو میرٹ ہی میرٹ ہے۔ آج لوگ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، مسلم کانفرنس نے جس زمانے میں دھیرکوٹ میں راجہ آزاد خان مرحوم کو ٹکٹ دیا، جس زمانے میں چودھری طارق فاروق صاحب کو ٹکٹ دیا، جس زمانے میں راجہ فاروق اعظم صاحب کو ٹکٹ دیا، ان کی عمریں کیا تھی اس پہلے پیدا ہوتا ہے، مجھے جب ٹکٹ دیا پارٹی میں، تو اس لیے یہ باتیں کچھ واقعات کے خلاف ہیں۔ بالکل جب کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا کہنے کے لیے، کوئی بات نہیں ملتی تو تھک ہار گئی ہے، اس طرح کی باتوں پر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے غلطی ہوتی ہو سکتا ہے کمی ہوتی ہو، اور اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجاہد اول جتنا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں کبھی اس بات کی خواہش بھی نہیں کروں گا کہ میں ان کے مقابلے کا آدمی بن جاؤں۔ لیکن گئی گزری حالت میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے انٹرویو بھی سنتے ہیں میرے بارے میں، مجھ سے آپ نے کتنی دفعہ مخالفین کے بارے میں کتنی سخت باتیں سنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ خود اس بات کا آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ میں کتنے لوگوں کے خلاف بات کرتا ہوں اور کتنے انتقامی باتیں کرتا ہوں اس سے، اور لوگ میرے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ کتنی باتیں کرتے ہیں، اس کا تو آپ کو خود جواب دینا چاہیے۔ یہی بات ہے سر، اس میں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، ایون کہ اپوزیشن لیڈر میجر لطیف خلیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب مجاہد اول کا نام یوز کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، ادروائز ان کی جو ہے وہ اتنی فین فالوئنگ نہیں ہے، کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو ان کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو اسکیمیں وغیرہ ہیں ایون کہ جو بھی ان کی جو ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، صرف مجاہد اول کی وجہ سے۔ میں نے اس بات کا دعویٰ کب کیا کہ میں کوئی لائق آدمی ہوں؟ اس بات پہ اعتراض کریں گے تو تب ضرورت پڑے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں کوئی لائق آدمی ہوں، میں کوئی قابل آدمی ہوں، میں کوئی اہل آدمی ہوں۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں تو ایوریج آدمی ہوں، میں تو متوسط درجے کا آدمی ہوں، مجھ سے بہت بہتر لوگ لائق بھی ہیں، قابل بھی ہیں، اہل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد، حضور کو امتی ہونے کے بعد، میرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب کا بیٹا ہوں۔ میں نے زندگی میں ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی جوتیوں کے صدقے مجھے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں لائق آدمی ہوں، تو اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ناراض تو لوگ تب ہوں کہ جب میں یہ کہوں کہ میں کوئی بہت قابل آدمی ہوں۔ میں تو بالکل یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میں عام متوسط درجے کا آدمی ہوں، اور مجھ سے بہت بدرجہ زیادہ لائق لوگ حلقے کے اندر بھی موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے ریاستی جماعت کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب کے جذبات سنے ہیں، اور سردار صاحب کی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے مجھے ٹائم دیا، یہ ان کا شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خطہ میں تبدیلی آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب ایک بات ہے کہ اگر تبدیلی آئے گی، کیا کوئی نیا وزیر اعظم یا نئی حکومت آ کے ایک دم سے سب کچھ چینج کر دے گی؟ کیا وہ مہنگائی پہ کنٹرول کر دے گی؟
سارے اداروں کو درست کر دے گی، ایک دم ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، ایسا کچھ ہو جائے گا؟ کوئی نئی حکومت راتوں رات معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتی. معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، قیمتیں، مہنگائی عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ خراب ہے، صوبوں کے درمیان کشمکش ہے، عدم استحکام ہے، تعمیر و ترقی کا عمل ٹھپ پڑا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے پاس، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے پاس جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے. تو ان حالات میں کوئی بھی حکومت، کسی قسم کی حکومت جو ہے وہ راتوں رات ڈیلیور نہیں کر سکتی. البتہ ایک قومی حکومت تشکیل پا جائے، آل پارٹیز حکومت تشکیل پا جائے، نیشنل گورنمنٹ بن جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنے کی اور ان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ کوئی کسی بات کو ٹھیک کرے گا، تو بالکل میں وثوق سے حق الیقین کے طور پر کہتا ہوں، میں حکومت کو اندر باہر سے تھوڑا بہت حکومتیں کی طرح کی ہوتی ہیں چلا کے دیکھی ہم نے، کہ راتوں رات ٹھیک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. بالکل اجازت چاہوں گا جی. انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، راولپنڈی، پاکستان.